حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی نشست عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اس کا 34واں حصہ، اور آج کی نشست کے ٹاپک ہیں نمبر 1 عین جنگ کے دوران صلاۃ، نمبر 2 میدان جنگ میں صلاۃ یعنی نماز کیوں معاف نہیں، تیسرا اور آخری کیا صلاۃ موقت یا نماز سے حکومت کے ہنگامی اجلاس مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے سے استاد محترم قرآن اسکالر انجینئر محمد فیل شاد صاحب سے کہ اس کے اوپر بھرپور روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 نومبر ہے اور سن ہے 2022 اور دن ہے جمعے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ ہمارا موضوع عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں جاری و ساری ہے۔ آج اس کا 34 یعنی 34واں حصہ ہے جو ہم بیان کریں گے۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے کہ عین دوران جنگ کی صلاۃ، پھر بیان ہوگا کہ میدان جنگ میں صلاۃ یعنی نماز کیوں معاف نہیں، پھر تیسرا پوائنٹ یہ ذکر ہوگا کہ کیا صلاۃ موقت سے حکومت کے ہنگامی اجلاس مراد لیے جا سکتے ہیں، پھر ذکر ہوگا غرض جہاد۔ تو حاضرین و سامعین، آج کا جو پہلا ہے ٹاپک، پہلا پوائنٹ وہ ہے کہ عین دوران جنگ کی صلاۃ۔ حاضرین و سامعین، واضح رہے کہ مذکورہ بالا آیات مجیدہ 4/101 اور 102 میں میدان جنگ کی اس حالت سے متعلقہ احکام دیے گئے ہیں کہ جب ابھی جنگ شروع نہ ہوئی ہو اور نماز باجماعت کی ادائیگی ممکن ہو، اس سے اگلی آیت کریمہ میں میدان جنگ کے اس وقت کے مطابق حکم دیا جا رہا ہے جب جنگ شروع ہو چکی ہو۔ اب نماز باجماعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب مجاہدین اسلام جنگ کی مختلف پوزیشنوں میں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے مصروف پیکار ہیں۔ اس سے پہلے جس وقت کے لیے قصر صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، اس وقت ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو دونوں فوجوں کے درمیان سلسلہ نامہ و پیام جاری تھا۔ ہو سکتا تھا کہ گفت و شنید کے ذریعے صلح ہو جائے اور جنگ رک جائے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دشمن اسلامی فوج کی شرائط قبول نہ کرے اور مسلمان فوج کو جنگ کرنے ہی کا فیصلہ کرنا پڑے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ لفظ صلاۃ کا 6 حرفی مادہ صاد لام واو سلو ہے، جس کا بنیادی معنی ہے فرض منصبی کی ادائیگی۔ یہ ریفرنس ہے 24/41، اور صلاۃ موقت ہے اپنے اپنے فرض منصبی کو پورے
صحیح طور پر ادا کرنے کا اللہ کے حضور میں اقرار۔ تو اس طرح جب مجاہدین اسلام میدان جہاد میں دشمن فوجوں کے سامنے موجود ہوئے ہوں تو اس وقت ان کی صلاۃ یعنی ان کا فرض منصبی ہوتا ہے کہ ہم پورے عزم و استقلال کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر کے اسے شکست فاش دیں گے۔ لیکن فوجوں کے آمنے سامنے پڑے ہونے کے بعد جب دشمن کے ساتھ گفت و شنید ناکام ہو جائے وہ مسلمانوں کی شرطیں قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جب مجاہدین اسلام جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیں تو اس وقت کے متعلق اگلی آیت مجیدہ میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا 4:103۔ اور پھر جب تم ایمان والو اس وقت کی صلاۃ یعنی جنگ کرنے کا فیصلہ کر لو اور جنگ شروع ہو جائے تو پھر صلاۃ موقت کے وقتوں پر کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے جنگ کی جس پوزیشن میں ہو اسی میں صرف اللہ کا ذکر کر لیا کرو، یعنی صرف اذکار صلاۃ ادا کر لیا کرو۔ قیام، رکوع، سجدہ معاف۔ پھر جب جنگ ختم ہو جائے اور تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو پھر پوری صلاۃ پورے ارکان و آداب کے ساتھ ادا کیا کرو۔ بے شک صلاۃ موقت مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے جو اس فرضیت کے مطابق میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ تو سامعین کرام، غور طلب بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں بھی نماز کیوں معاف نہیں؟ آیات بالا پر ایک لازمی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مجاہدین اسلام گھر بار، بیوی، بچے، مال دولت وغیرہ ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر کے زندگی تک بھی نچھاور کرنے کے لیے نقد جان کا نذرانہ لے کر میدان جہاد میں حاضر ہو جائیں تو ایسے وقت پر بھی نماز کیوں معاف نہیں؟ جب تک جنگ شروع نہ ہوئی اس وقت تک فتنہ کفار کے خطرہ سے بچنے کے لیے صرف آدھی صلاۃ نماز معاف ہے، اور عین مقابلہ کفار کے وقت جب جنگ شروع ہو چکی ہو تو اس وقت بھی صرف ارکان نماز قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ اذکار صلاۃ خواہ تقاضائے وقت کے مطابق انتہائی اختصار کے ساتھ ادا کیے جائیں وہ کیوں معاف نہیں ہوتے؟ اس سوال کا جواب آیت بالا 4/103 کے آخری الفاظ میں دیا گیا ہے کہ صلاۃ موقت وہ اٹل فریضہ الہی ہے جسے مقررہ اوقات پر اس طرح فرض کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ٹل نہیں سکتا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا 4:103۔ بے شک صلاۃ موقت مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض کر دی گئی ہے جو ٹل نہیں سکتی۔ اسی طرح 2/238 اور 239 میں صلاۃ موقت کے اٹل ہونے کی وضاحت ان الفاظ میں دی گئی ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون 2/238 اور 239۔ حفاظت کرو تم تمام صلاتوں کی، خصوصاً صلاۃ وسطی کی،
اور صلات کے وقتوں پر قیام صلات کیا کرو اللہ کے حضور میں دعائیں کرتے ہوئے۔ پھر اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی خوف لاحق ہو جائے تو صلات موقت ادا کر لیا کرو۔ اگر تم پیدل سفر کر رہے ہو تو پیادہ چلتے چلتے، اور اگر تم سواری پر سفر کر رہے ہو تو سواری پر چلتے چلتے فریضہ صلات ادا کر لیا کرو۔ پھر اس کے بعد جب تم امن میں آ جاؤ تو اسی طرح اللہ کا ذکر کیا کرو، یعنی آداب و شرائط کے ساتھ صلات موقت ادا کیا کرو، جس طرح تمہیں اللہ نے تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ کیا صلات موقت سے حکومت کے ہنگامی اجتماعات مراد دیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صلات موقت سے مراد یہ ہے ایمرجنسی میٹنگ ہے۔ تو صلات موقت نماز کے متعلق یہ ایک نظریہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا 4/103۔ اس کے الفاظ کتاب موقوتا کا یہ معنی ہے کہ اسلامی حکومت مرکز ملت کی طرف سے جب کبھی حکم دیا جائے کہ فلاں وقت پر فلاں مقام پر لوگ جمع ہو جائیں تو اس مقررہ کیے جانے والے وقت پر مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہونا مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ یعنی اس کے لیے قرآن کریم نے اوقات مقرر نہیں کیے۔ واضح رہے کہ یہ تصور بھی غیر قرآنی ہے، کیونکہ صلات موقت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا 4/103 کے الفاظ میں فرض کی گئی ہے، تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ قرآن کریم نے خود اوقات متعین کر دیے ہیں 11/114 میں، بلکہ اس کے لیے ایک خاص طریقے کے ساتھ منہ، ہاتھ اور پیر دھونے یعنی وضو کرنے کا حکم بھی دے رکھا ہے 5/6 میں۔ پھر مزید برآں طہارت، وضو کے علاوہ اس کی باجماعت ادائیگی، صف بندی، امیر صلات کی اقتداء، قیام، رکوع، سجدہ اور اذکار صلات بھی لازم قرار دیے گئے ہیں۔ پھر اذکار صلات کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ فاذکروا اللہ کما علمکم۔ صلات موقت میں اذکار صلات وہ ادا کرنا ہے جن کی خود اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی وقت مقرر کر کے بلائے گئے ہنگامی اجتماعات ان قرآنی شرائط پر ہرگز پورے نہیں اترتے، کیونکہ قرآن کریم نے صلاۃ الفجر، صلاۃ العشاء کے نام 24 اور 58 میں حوالہ کے طور پر خصوصاً بیان کیے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ موقت کا خود مقررہ وقت ہے، جس کی ابتدا پو پھٹنے سے ہوتی ہے اور انتہا طلوع آفتاب بتائی گئی ہے۔ لیکن کوئی بھی ہنگامی اجتماع عام جس میں صلاۃ موقت یعنی نماز کی طرح پوری ملت اسلامیہ کا شامل ہونا فرض کیا گیا ہو، کتاب موقوتا پو پھٹنے کے وقت پر منعقد نہیں ہو سکتا۔ فلہذا اسلامی حکومت کی طرف سے منعقد کیے گئے ہنگامی اجتماعات کو صلاۃ موقت کے اجتماعات قرار دینا غلط ہے، کیونکہ ہنگامی اجتماعات کے لیے قرآن مجید میں الگ حکم جو ہے وہ موجود ہے، وہ ہے 8/24 میں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم 8/24۔ ایمان والو، جب اللہ اور رسول یعنی قرآنی مرکز کی طرف سے اللہ کا رسول اس لیے بلائے کہ تمہیں زندگی دے، یعنی تمہیں زندہ قوموں کی صف میں کھڑا کر دے،
تو اس کی دعوت کو قبول کیا کرو، یعنی جس وقت اور جس جگہ پر حاضر ہونے کا حکم دیا جائے اس وقت اور اس جگہ پر حاضر ہو جایا کرو۔ پھر ان ہنگامی اجتماعات میں قیام رکوع سجدہ نہیں ہے بلکہ مل بیٹھ کر باہمی مشورے کرنے ہیں۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْصَحُوا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا۔ 58/11۔ ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے رسول کی مجلسوں میں جگہ کھول دو تو کھول دیا کرو، اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ نیز انہی ہنگامی اجتماعات کے متعلق سورہ نور میں بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ 24/63۔ ایمان والو، ہمارے رسول کے بلاوے کو آپس کے باہمی بلاووں کی مانند قرار نہ دینا۔ رسول کے بلانے پر ٹھیک وقت اور ٹھیک مقام پر ضرور پہنچ جایا کرو، اور بلا اجازت رسول کی مجلس سے چلے نہ جایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کی آڑ لے کر مجلس نبوی سے کھسک جاتے ہیں۔ پس یہ تھے ہنگامی اجتماعات جن کے لیے مختلف موقعوں پر مختلف اوقات مقرر کیے جاتے تھے۔ اس کے برعکس اجتماعات صلاۃ کے لیے مستقل طور پر جو اوقات و اذکار، آداب و شرائط قرآن کریم نے خود مقرر کیے ہیں، ان کی روشنی میں بھی کھل کر ثابت ہوتا ہے کہ عام ہنگامی اجتماعات صلاۃ موقت کے اجتماعات ہرگز نہیں ہیں۔ انہیں صلاۃ موقت کے اجتماعات قرار دینا صلاۃ موقت کی اہمیت کو ختم کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ جو نہ اکیلے مومن پر سے ٹل سکتی ہے 2/239، اور نہ مومنوں کی جماعت پر سے 4/101-102۔ نیز جو نہ بیمار سے ٹلتی ہے نہ مسافر پر 73/20۔ صلاۃ موقت کے اوقات و اذکار، آداب و شرائط، طریقہ وضو وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود متعین کردہ ہے۔ اوقات صلاۃ کی مکمل جو تفسیر ہے وہ 11/114 کی تفسیر القرآن بالقرآن میں تفسیر القرآن بالقرآن میں اپنے مقام پر آگے آئے گی، اور اس طرح اذکار صلاۃ کی بحث بھی اپنے اپنے مقام پر آتی چلی جائے گی۔ جب تک محولہ بالا مقامات تفسیر القرآن بالقرآن میں نہیں آتے، اس وقت تک ادارہ بلاغ القرآن کے شائع کردہ پمفلٹ الصلاۃ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جس میں صلاۃ موقت کے ہر گوشہ پر سیر حاصل 22 آیات قرآنیہ کی سند کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ رجوع الی المطلب، پیچھے آیات کریمات 4/101-103 میں دوران جنگ صلاۃ موقت نماز کی ادائیگی مختلف صورتوں کی وضاحت کے بعد اگلی آیت مجیدہ میں ارشاد ہوا ہے کہ جب تم جنگ میں فتح یاب ہو جاؤ تو دشمن کا پوری طرح تعاقب کرنا اور دشمن کی فوجی طاقت کی آخری رمق تک ختم کر کے دم لینا، ورنہ کچھ عرصہ کے بعد وہ پھر طاقت پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے گا۔ اس تعاقب کے سلسلے میں اسی وقت
رکاوٹ کو ہرگز خاطر میں نہ لانا کہ دوران جنگ تمہارا بہت نقصان ہو چکا ہے، حالانکہ تمہارے مقابلے پر دشمن کا بھی تو نقصان ہوا ہے۔ تم قوانین الہی کی سربلندی کے لیے لڑتے ہو اور کفار ذاتی بڑائی کے لیے برسر پیکار آتے ہیں۔ اس لیے جس رحمت الہی کے تم اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو، کافر اس کے امیدوار نہیں ہیں۔ تو سامعین کرام، آج کی محفل میں اتنا ہی۔ تو آئندہ انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے جو سورہ نساء کی 4/104 ہے آیت، اس میں آگے چل کے ایک اگلی ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔